تم کو پیدا کیا، ساری نعمتوں سے نوازا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو. تو جاوید اختر کیا کہتا ہے کہ میں اللہ سے پوچھوں گا کہ دنیا میں جتنا ظلم ہوتا ہے اور جتنی مصیبتیں آتی ہیں، کتنے بچے مرتے ہیں اور کتنی مصیبتیں آتی ہیں، تو اے اللہ تو کیا بیٹھ کر کے کر رہا تھا؟ اتنے لوگ مارے جا رہے تھے، اتنی مصیبتیں دنیا میں تھیں، تو بیٹھ کر کے کیا کر رہا تھا؟ میں اللہ سے پوچھوں گا. یہ ملحد جاوید اختر نے بتایا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں میں سے نوازا، اور ان نعمتوں میں سب سے عظیم اور سب سے قیمتی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے. اور یہ اسلام اور یہ ایمان یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان جنت میں داخل ہوگا. یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا کہ کس شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، تو اس کو بھی جہنم سے نکال کر کے اللہ جنت میں داخل کرے گا. یہ ایمان کی عظمت اور یہ ایمان کی اہمیت ہے. اس لیے ہم تمام لوگوں کو اہل ایمان ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے. لیکن گناہوں سے ایمان کم ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ برابر کرتا ہے تو ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا یزنی حین یزنی وہو مؤمن. زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ہے، یعنی اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. ولا یسرق السارق حتی یسرق وہو مومن. اور جب چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے. سبحان اللہ. اس سے پتہ یہ چلتا ہے یہ ایمان گناہوں کی وجہ سے کبھی جدا بھی ہو جاتا ہے، اور اگر اس حالت میں اگر موت ہو گئی جب ایمان انسان کے جسم اور دل کے اندر ایمان نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جہنم میں داخل ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص کے گلے میں تعویذ ہو. ایک بات اور بتا دیتا ہوں، قرآن و حدیث اللہ نے نازل اس لیے کیا ہے کہ تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اس لیے قرآن کا نزول ہوا ہے. قرآن کا نزول چومنے کے لیے، تاکوں میں سجا کر کے گھروں میں رکھنے کے لیے صرف نہیں ہوا ہے، بلکہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. تو قرآن اور حدیث پر عمل کریں. کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا
کہ آپ اس کو گلے کی زینت بنائیں، کہ اس کو کاغذوں میں لپیٹ کر یا کسی چیز پلاسٹک میں لپیٹ کر گلے کے اندر لگائے، اس لیے قرآن کو نزول نہیں ہوا، اور اس سے قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کو لے کر کے پھینک دے تو آپ اس کے لیے اپنی گردن کٹا دیں گے، کہیں گے یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے کتاب کو پھینکے گا۔ لیکن اگر اسی کتاب کو لے کر کے اگر آپ ٹوائلٹ پہ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے۔ اگر قل هو اللہ احد، معوذتین، آیت الکرسی لکھ کر کے اور آپ جو ہے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں، تو یہ جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے گلے میں تعویذ ہو اور اس حالت میں اگر اس شخص کی موت ہو گئی تو وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ دیکھیں کتنی وعید آئی ہے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی ہم حفاظت کریں، اور دین اور اسلام کے علاوہ اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے دوسرے لائن میں یا دوسرے مذاہب کے اندر یا دوسری چیزوں کے اندر جو بھی ہے، قرآن و حدیث کی اصطلاح میں اس کو ملحد کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ملحد۔ اسی لیے ملحد کی تعریف میں لغت کے اندر بتایا جاتا ہے الالحاد۔ الحاد کہتے ہیں صحیح راستے سے ہٹنا، اور اس کی تعریف یہ ہے الحاد ایک ایسا فکری، منطقی اور فلسفی موقف ہے، یا ایک ایسا فکرہ ہے جس فکرے سے اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا انکار ہو، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ لیکن آج قرآن کریم کی ایک آیت جس کی تلاوت میں آج اس جمعہ کے خطبے میں، جس کو موضوع خطبہ میں نے بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے تم اللہ کو پکارو۔ اللہ کے اچھے اچھے کیا نام ہیں؟ اللہ کا نام ہے رحمان، رحیم، بصیر، حلیم، کریم، یہ سب نام ہیں۔ ان ناموں سے آپ اللہ کو پکاریں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں اور صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے اندر۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نام کے تعلق سے ہٹتے ہیں ان کا بہت برا بدلہ ہوگا، اور ان کے اس بری حرکت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ برا بدلہ دے گا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیونکہ تو ہم آج ہمارے جمعہ کے موضوع، خطبے کا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں آج الحاد کے بارے میں بیان کروں۔ آج میں خاص طور پر اللہ کے ناموں کے بارے میں جو الحاد ہے، کیونکہ الحاد کی بہت ساری قسمیں ہیں، دین سے ہٹنا، حق سے ہٹنا، سنت سے ہٹنا، صحابہ کے طریقے سے ہٹنا، سب کے
سب الہاد ہے. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے اندر، کیونکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ کہ تم چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں صحیح راستوں سے ہٹ جاتے ہیں. تو ملحد اصل میں یہ لحد سے ہے. لحد عربی زبان میں لحد میرے خیال سے تمام مسلمان جانتے ہوں گے کہ قبر کی دو قسم ہیں. ایک قبر کو لحد کہا جاتا ہے اور ایک قبر ہے جو وسط بیچ میں جو ہے رہتی ہے. تو وہ قبر جو لحد ہے وہ صحیح بیچ سے ہٹی ہوئی قبر کو لحد کہتے ہیں. اسی لیے ملحد الحاد کرنے والا وہ صحیح راستے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، دین سے ہٹا ہوا ہوتا ہے. گویا کہ الملحد فی الدین هو المائل عن الحق الى الباطل. گویا کہ دین کے اندر الحاد کرنے والا گویا کہ حق سے ہٹ کر کے وہ باطل کے راستے پر ہے. اور امام ابن سکیت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الملحد هو المائل عن الحق المدخل فیہ ما لیس منہ، کہ ملحد اس کو کہتے ہیں جو صحیح راستے سے ہٹا ہوا ہو اور جو دین کے اندر وہ چیز داخل کرے جو دین کے اندر نہیں ہے، اس کو بھی ملحد کہتے ہیں. اور آپ نے چند دنوں پہلے جاوید اختر اور شمائل ندوی کے درمیان جو مناظرہ ہوا تھا، اس مناظرہ کو آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح جاوید اختر نے اللہ کے ساتھ الحاد کیا. جاوید اختر سے کہا گیا کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. تو جاوید اختر نے کہا کہ میں کیوں اللہ پر ایمان لاؤں گا. کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا تم کو پیدا کیا، ساری نعمتوں سے نوازا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو. تو جاوید اختر کیا کہتا ہے کہ میں اللہ سے پوچھوں گا کہ دنیا میں جتنا ظلم ہوتا ہے اور جتنی مصیبتیں آتی ہیں، کتنے بچے مرتے ہیں اور کتنی مصیبتیں آتی ہیں، تو اے اللہ تو کیا بیٹھ کر کے کر رہا تھا؟ اتنے لوگ مارے جا رہے تھے، اتنی مصیبتیں دنیا میں تھیں، تو بیٹھ کر کے کیا کر رہا تھا؟ میں اللہ سے پوچھوں گا. یہ ملحد جاوید اختر نے بتایا. تو یہ دین سے ہٹا ہوا ہے، اس کو اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے، اسی کو الحاد کہتے ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، لیکن ہمارا موضوع ہے اللہ کے اسماء کے اندر اللہ کے ناموں میں کیا الحاد ہے. تو اس کی چند قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو کفار و مشرکین کے بت ہے، ان بتوں کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑے. یہ بھی اللہ کے نام میں الحاد ہے. کیسے جوڑے؟ تو کہا کہ جیسے لات اور عزا، ارے کفار و مشرکین یا پہلے کے کفار لات اور عزا کی پوجا کرتے تھے. یہ نیک لوگ سب تھے لات اور عزا. تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ لات اور عزا کی کیوں پوجا کرتے ہیں؟ تو کہا کہ لات یہ مشتق ہے اللہ سے اور عزا یہ عزیز سے، یعنی وہ بھی اللہ ہے. تو یہ اللہ کے ناموں کے اندر الحاد ہوا اور صحیح راستے سے ہٹنا ہو گیا. میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، اسی طرح یہ بھی الحاد ہے اور وہ شخص بھی ملحد ہے جو اللہ کو کئی ناموں سے اور ایسے ناموں سے یاد کرتے ہیں جن سے قرآن و حدیث میں جو نام نہیں آیا، اور قرآن و حدیث میں جس سے منع فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ جیسا کہ یہود و نصارہ نے اللہ کو فادر کہا، اللہ کو
نصارہ نے اللہ کو نام کیا دیا فادر، باپ سے ان کو یہ کیا. اور فلسفی لوگوں نے یہ کہا کہ ایشور ایک نیچر، یعنی ایشور ایک فطرت ہے یا ایک ایٹومیٹک چیز ہے، تو یا ایک علت ہے. اس طرح کی چیزیں انہوں نے کہا ہے فلسفی لوگوں نے. تو گویا کہ یہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کیے ہیں. آئیے اللہ کے ناموں میں الحاد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے صفات سے متصف کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے نیاز اور پاک ہے. جیسا کہ یہودیوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر، کہا کہ اللہ بخیل ہے. نصارہ نے تو اللہ کو فادر کہا، لیکن یہودیوں نے اللہ کو کیا کہا کہ انہ فقیر، کہ اللہ فقیر ہے. اور کچھ یہودیوں نے تو یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آرام کرنے لگے. تھک گئے تھے پیدا کرتے کرتے، دنیا بناتے بناتے اللہ تھک گئے، تو اللہ تعالیٰ اب آرام کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اللہ گویا تھکتے بھی ہے اور پریشان بھی ہوتے، نعوذ باللہ. تو اللہ کو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ ابھی ریسٹ کر رہے ہیں. دنیا بنایا، سب کچھ بنایا، زمین آسمان پہاڑ سب کچھ بنایا، اور بنانے کے بعد ابھی اللہ ریسٹ میں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ بھی کہا کچھ لوگوں نے کہا کہ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ بخیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بخیل ہے. اتنا پکارتے ہیں پھر بھی جواب نہیں دیتے، لہذا اللہ بخیل ہے. یہ بھی ایک الحاد ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ملحد ہے، جو دین سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، وہ لوگ اسی طرح کی بات کرتے ہیں اور اللہ پر اعتراض کرتے ہیں. اسی طرح یہ بھی الحاد ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ناموں کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اللہ کے ناموں کے جو معانی ہے ان معانی کا انکار کرتے ہیں. جیسے جہمی لوگ ہیں، تو جہمی لوگ ہیں اور جہمیہ کے جو ماننے والے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی صفات ہے، یعنی وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، وہ دیکھتے ہیں، یعنی سمیع ہے، بصیر ہے، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اللہ کی ہے. لیکن لا حیات، حی لا حیات لہ، زندہ ہے لیکن ان کی زندگی نہیں ہے. یہ کیسی بات ہوئی؟ سنتے، کہا کہ سمیع ہے، سننے والے ہیں، لیکن وہ حقیقی معنوں میں وہ سنتے نہیں ہیں، بس نام ہے، نام برائے نام ہے، بغیر کسی اس کے. کہا کہ سمیع بلا سمع، بغیر سما کے وہ سمیع ہیں، اور بغیر دیکھے وہ، یعنی دیکھتے نہیں ہیں، لیکن ان کو کہا جاتا ہے بصیر ہے، دیکھنے والا کہا جاتا ہے، لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں. بصیر بلا بصر، سمیع بلا سمع، حی بلا حیا، بغیر زندگی کے وہ زندہ ہیں. یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ جہمی لوگوں کا ہے. یہاں تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ جہمی جو ایک فرقہ ہے، ان لوگوں کا عقیدہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اصل صفت ہے وہ جو ہے حقیقی صفت نہیں ہے. یہ انکار کرتے ہیں. یہ تو عقیدہ اس سے بھی بدتر عقیدہ ہوا جو کفار و مشرکین کا عقیدہ تھا. کفار و مشرکین کا کیا عقیدہ تھا؟ ابو لہب کا کیا عقیدہ تھا؟ ابو جہل کا کیا عقیدہ تھا؟ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ مصیبت کے وقت اس زمین اور آسمان کو بنانے والا اللہ ہے. یہ عقیدہ ابو جہل کا بھی تھا، ابو لہب کا بھی تھا، کفار و مشرکین کا بھی تھا. وہ جہمی کی طرح تو یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ
حی ہے، زندہ ہے، لیکن بغیر زندگی کے زندہ ہے۔ تو یہ عقیدہ کے اندر انحراف ہے، گویا کہ جہمیوں کا عقیدہ کافر و مشرک کے عقیدے سے زیادہ بدتر ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، ان چیزوں کو، ان نقطوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ لوگ تشبیہ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ایسی ہے جیسے ہمارے ہاتھ کی طرح ہے، جیسے دماغ میں وہی ہاتھ ہے جو ہمارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہے، ناخن ہے، اور ایک انگلی چھوٹی ہے، ایک بڑی ہے، ایک متوسط ہے، ایک چھوٹی بڑی ہے۔ تو یہی دماغ میں رکھ کر کے سوچتے کہ اللہ کا ہاتھ بھی اسی طرح ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی تفصیل ہمیں قرآن و حدیث میں بتایا نہیں گیا ہے کہ اس کی کیا تفصیل ہے۔ جو ہے اللہ کے پاس انگلی بھی ہے، لیکن کیا وہ انگلی ان کی وہی انگلی ہے جو ہماری انگلی ہے؟ وہی ہاتھ ہے جو ہماری ہاتھ ہے؟ تو اس لیے ہم لوگ یا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے بارے میں جن صفات کا ذکر کیا ہے، ان صفات پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے بارے میں جن صفات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، ان صفات کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور لاتے ہیں تو کیسے؟ بغیر کسی تشبیہ کے۔ ہم کسی کی مثال نہیں دیتے، ہم یہ نہیں کہتے اچھا ایک آدمی کو کہے کہ ایک آدمی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، تو کیا اس کا وہی ہاتھ ہے جو ایک بھینس کا ہاتھ ہے؟ کیا ایک وہی ہاتھ ہے جو ایک چیٹی کا ہاتھ ہے؟ ایک وہی ہاتھ ہے جو کسی پرندے کا ہاتھ ہے؟ دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو پھر کیسے ہم سوچ لیے کہ اللہ کا وہی ہاتھ ہے جو ہمارا ہاتھ ہے اور اسی طرح کا ہاتھ ہے؟ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں جو لوگ تشبیہ دیتے ہیں، تو گویا کہ وہ شخص الحاد کرتے ہیں اللہ کے ناموں کے اندر، اور اللہ کے صفات میں وہ الحاد کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، عقیدہ کی تعلیم حاصل کیجئے اور عقیدہ سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کہاں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، نام کیا کیا ہے، ان کے صفات کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ اور صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔